ان عمر بن الخطاب بین هو قائم یصلی بالناس حين بدأ بالصلاة. عمر صاحب نماز پڑھانے لگے، خلیفہ ہیں. فظلت يده على ذکره، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے مصنف عبدالرزاق کے اندر سے ایک روایت پڑھی کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ دوران نماز حضرت فاروق اعظم اپنا ہاتھ اپنے ذکر پہ رکھتے تھے، شرمگاہ پہ رکھتے تھے، اور مزید نکلتی تھی اور لوگوں کو کہتے تم نماز پڑھو، اور پھر وہ جا کے وضو کر کے اسی حالت میں آ کے جہاں سے اس نے نماز چھوڑی ہوتی تھی وہیں سے شروع کر دیتا تھا. یہ پوری روایت، ایک تو ترجمہ غلط کیا، پھر اس کی تشریح غلط کی، پھر اس سند پر بھی کلام ہے، پھر جو ان کی فقہ ہے خود حسن اللہ یاری کی اس کے برخلاف ہے. میں انشاءاللہ اس پورے کلپ کے اندر ایک ایک بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اس نے ترجمہ غلط کیا. روایت یہ ہے کہ ان عمر بن الخطاب بین ہوا قائم یصلی بالناس حین بدأ فی الصلاۃ، کہ بے شک عمر ابن خطاب نے کہ ہم تھے اور وہ ہوا قائم یصلی، وہ کھڑے ہوئے یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، ہینا کب، جب بدأ فی الصلاۃ، نماز کے آغاز کے اندر ہی، یعنی ابھی تکبیر کے بھی الفاظ، فکبرہ کے بھی الفاظ نہیں آئے، کھڑے ہوئے اپنے مصلی میں، تکبیر نہیں کہی گئی، لیکن اس نے کیا بنا دیا کہ وہ نماز میں چلے گئے. اور پھر آگے ترجمہ کرتا ہے فظلت یدہ علی ذکرہ، یہ فظلت یدہ علی ذکرہ ہے. پوری دنیا کو چیلنج کرنے نکلا ہے کہ ان کی عربی صحیح نہیں ہے، تمہاری خود عربی صحیح نہیں ہے. فظلت یدہ، یہ ذلت کا فاعل ہے یدہ، اور تم نے کیا بنا دیا، فاعل کو مفعول بنا دیا. اچھا اگر فاعل کو تم نے مفعول بنایا تو پھر ذلت کا فاعل کون ہوا؟ تو اس نے ذلت کا فاعل بنایا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر مؤنث ہے، ذلت صیغہ مؤنث کا ہے، واحد مؤنث، اور حضرت عمر ابن خطاب مرد جو ہوتا ہے وہ مؤنث، اس پہ مؤنث کا صیغہ اطلاق ہوتا ہے. پھر آج سے تمہارے اوپر بھی میں مؤنث کا صیغہ استعمال کروں گا. حسن اللہ یاری کہتی ہے، اب اس نے کیا کہتی ہے، اس نے ترجمہ کیا فظلت یدہ علی ذکرہ، پھر ترجمہ کیا کر دیا کہ اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، جبکہ فاعل کون ہے، ید، ہاتھ فاعل ہے، مرد فاعل نہیں ہے، یعنی ہاتھ جا پڑا اس جگہ پہ. یہ تو تھا ترجمے کی روح سے میں نے اس کا بتایا کہ اس کا ترجمہ بالکل عربی گرامر سے انجان بندہ. پھر جب حضرت فاروق اعظم کا وہ ہاتھ پڑا فشار الی الناس ان امکثوا، آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پہ ٹھہرو. وذهب وتودع، گئے پس وضو کیا، ثم جاء، پھر آئے فصلى، پھر نماز پڑھائی. فقال له ابی، فقال له ابی، تو ان سے پوچھا میرے باپ نے. اب یہ راوی ہے، جو راوی پوچھ رہا ہے اپنے کسی سے، قالا، اس نے پوچھا لعلہ وجد مزیا، کیا انہوں نے مزی کو پایا، مزی. اب مزی کیا ہے، مزی کی خود وضاحت کرتا ہے حسن اللہ یاری کہ مزی جو ہوتی ہے یہ شہوت کے وجہ سے جو لیسدار مادہ نکلتا ہے. سن لیں یہ کیا کہتے ہیں. مزی کس کو بولتے ہیں؟ مزی وہ منی کی طرح ہوتا ہے نا، مرد میں ایک موئسچر ہوتا ہے، وہ آگے والی شرمگاہ سے نکلتی ہے جب انسان کو شہوت وغیرہ ہوتی ہے. تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، راوی سے پوچھا کیا اس کو یہ آئی تھی، اس نے ٹچ کیا تو اس کو شہوت کو مزہ لیا ہوگا اس نے. اب یہ مزی ہے تو قال لا ادری، راوی حدیث خود کہتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں، یعنی وہ مزی ہے علم نہیں، ودی ہے علم نہیں، کیا نکلا علم نہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم کا ابھی نماز شروع نہیں کی، ہاتھ پڑا، آپ نے کچھ محسوس کیا، آپ گئے جا کے وضو کیا اور آ گئے. یہ تو تھی روایت. لیکن اس نے روایت کو کس انداز سے پیش کیا، مذاق کے طور پر، حادثہ بنا کر. یہ ہے آپ کی فروع کافی حضرت. اب وہی فروع کافی اور مزی کا ترجمہ تم نے کیا ہے. یہاں تو تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے محسوس کچھ کیا تو جا کے وضو کیا. یہ فروع کافی سے باب المزی والودی. اب میں پڑھتا ہوں، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے کہ میری باری آئی ہے. اس کے اندر روایت ہے ان نبی عبداللہ، حضرت امام جعفر الصادق سے، قال ان سال من ذکرک شیئا من مزی او ودی، آپ نے فرمایا اگر تیرے ذکر سے کوئی چیز نکلے، بہے، سالہ میں نہ بہے، من مزی، مزی میں سے، او ودی یا ودی میں سے. مزی کیا ہے؟ لیسدار مادہ شہوت کے وقت جو نکلتا ہے، جب وہ ملابعت کرتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس وقت لیسدار مادہ نکلتا ہے. او ودی
یا پیشاب کے بعد جو قطرہ آتا ہے وہ نکلے، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ اور تو نماز میں ہو، فَلَا تَغْسِلْهُ تو اس کو نہ دھو۔ ادھر تو فاروق اعظم ہے، وہ جا کے وضو کر رہے ہیں، ادھر آپ کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ نہیں دھونا چاہیے؟ وہ بہتی ہے تو بہتی رہے، مزی بہتی ہے بہتی رہے، چھیڑ خانی کرتے رہو نماز کے اندر عورتوں کے ساتھ۔ وَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ اور نماز کو نہ توڑ، وَلَا تَنْقُضُ لَهُ الْوُضُوءَ اور اس سے جو ہے وہ وضو ناقص نہیں ہوتا، وہ وضو کو ناقص نہیں کرتا۔ کون؟ مزی اور ودی۔ وَإِنْ بَلَغَ عَقِيبَكَ، ہاں جی یہ آگے دیکھیے، وَإِنْ بَلَغَ عَقِيبَكَ اگرچہ وہ مزی بے بے کے اتنی چھیڑ خانی کی نماز کے اندر مزی نکلتی رہی، وہ لیستار مادہ شہوت کے ساتھ نکل کے تیری ایڑیوں تک بھی جا پہنچے، لیکن نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے تمہاری فقہ، اور چلے ہو حضرت عمر فاروق پر اعتراض کرنے۔ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ کیوں کہ جو مزی ہے شہوت کے ساتھ جو نکل رہی ہے وہ لیسدار مادہ، بمنزلۃ النخامہ وہ نخامہ کی طرح ہی ہے، وہ نخامہ کی مثال ہے۔ نخامہ کس کو کہتے ہیں؟ ریٹ کو، یا بلغم، جو بلغم نکلی وہ بلغم کی طرح ہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْكَ بَعْدَ وُضُوءٍ اور ہر وہ چیز جو وضو کرنے کے بعد تجھ سے نکلے۔ ایک بندے نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد مزی ودی نکلتی رہی، فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ وہ عضو تناسل کے رطوبت سے ہی ہے، اور او من البواسیر یا بواسیر میں سے ہے، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ اور وہ کوئی حرج نہیں، کچھ چیز بھی نہیں ہے، فَلَا تَغْسِلُ مِنْ صَوْبِكَ کپڑے کو بھی دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، إِلَّا أَن تُقْذِرَ سوائے اس کے کہ کوئی پخانہ وغیرہ نکلا ہے، یعنی اگر پخانہ وغیررہ نکلا ہے تو پھر دھونے کی عادت ہے، باقی مزی ودی نکلتی جا رہی ہے، نہ وضو ٹوٹے گا، نہ نماز ٹوٹے گی، نہ کپڑا خراب ہوگا، اگرچہ بہ کے ایڑیوں تک بھی تمہاریاں مزیاں جو ہیں وہ عورتوں کو چھیڑ چھیڑ کر بہتی رہے۔ یہ ہے تمہاری فقہ۔ حضرت فاروق اعظم تو پھر جا کے وضو کر آئے، اور وہ ہاتھ اچانک بڑھا بھی تو نماز بھی فکبر تکبیر بھی نہیں کہی۔ دکھائیے اس روایت سے تکبیر کے لفظ کہ آپ نے تکبیر کہہ کے نماز کے اندر چلے گئے تھے اور پھر ہاتھ لگایا تھا۔ ہاتھ لگانے کا فاعل بھی آپ نہیں ہے، فزلت یادو ہاتھ خود پڑا وہاں، اور پھر محسوس ہوا کہ کوئی چیز نکلی ہوگی۔ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو آپ نے ہاتھ لگایا اور محسوس ہوا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں وضو کر کے، اور اب وضو کر کے آ گئے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گننی تو ہلنی کیوں پئی ہے؟ تمہارے دل میں بغض ہے حضرت عمر فاروق کا، جس کی وجہ سے تمہیں جو ساری روایات جو ہیں وہ الٹا ہی نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اپنی اینکوں کا علاج کرو، اپنے دل کا علاج کرو، اور ویسے بھی رسول اللہ کے صحابہ کا جو حب اور عشق ہے وہ اللہ منافقوں کو دیا ہی نہیں کرتا۔